نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن عظیم الشان کی اس حکم کے تحت آج ہم معاشرے میں موجود اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں، اور قرآن حکیم فرقہ پرستی سے، فرقے نہ ہونے سے منع کرتا ہے، تو اس سے کیا ہمارے موجودہ مختلف مسلمان مکاتب فکر جو دستیاب ہے یہ مراد ہے، اور یا اس کی کوئی اور تعبیر ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ آیت کریمہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایمان والو، تم نے کسی اور کے بجائے اس کتاب کو، اس قرآن کو، اس دین کو، اس رسول کو تامے رکھنا ہے۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور کسی تفرقے کا شکار نہیں ہونا ہے۔ عموماً ہم اور ہمارا معاشرہ یا اس آیت پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں یا درس سنتے ہیں، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر عالم دین اپنے مخالف مکتب فکر کو فرقہ شمار کر کے قرآن حکیم کی یہ اور اس جیسے تمام دیگر آیات جس میں فرقہ پرستی یا فرقہ بننے کی یا فرقے کے ساتھ چلنے کی ممانعت کی گئی ہے، وہ ہمارے موجودہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کے لیے کہ قرآن حکیم کا تصور فرقہ کیا ہے، فرقہ کسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ لفظ فرقہ، فا را قاف، فرق، اسی سے ہمارے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے فاروق اعظم، تو فرق کرنا، یعنی حق و باطل کے درمیان سب سے زیادہ فرق کرنے والے، دو چیزوں کو الگ الگ کریں۔ تو فرقے سے مراد یہ ہوگا کہ حق کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ فرقہ ہوگا، کیونکہ وہ الگ ہو گیا ہے، وہ ممیز و ممتاز ہو گیا ہے حق کے مقابلے میں آ کر۔ تو یہ پہلی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ شورى میں اس بات کو اور زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ہم نے یہ بات نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ہم نے آپ کو جو وحی دی ہے، یہی ہم نے نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی پیغام، یہی وحی عنایت کی۔ اور اس کا لب لباب کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے کہ دین قائم کرو اور پھر دین کو قائم رکھو۔ انہیں دونوں ترجمے اس کے درست ہے، دین قائم کرو اور دین قائم رکھو۔ پہلے قائم کرو گے پھر دین قائم رکھو گے۔ ولا تتفرقوا فی، اور دین کے قائم کرنے یا اور دین کو قائم رکھنے میں تم کسی فرقے کا شکار، کسی تفرقے کا شکار، آپس کی کسی اختلافات کا اس کے مقابل میں نہ آنا۔ قرآن حکیم کی یہ اور اس طرح دیگر آیات کریمہ میں، خصوصاً اس آیت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات ہے اقامت، دوسری بات ہے دین، اور تیسرا لفظ ہے تفرقہ۔ اقامت جب کسی ٹھوس چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو کسی خم
اور پیچ کے بغیر کسی کو بالکل سیدھا کرنا. اور جب ہم اعمال میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اقامت کا مطلب ہے کسی عمل صالح کو اپنے تمام فرائض و واجبات و سنن کے مطابق ادا کرنے کا نام اقامت ہے. یہی اقامت صلاۃ کا معنی ہے. دین کا لفظ قرآن حکیم وحی کے بنیاد پر قائم ہونے والے نظام حیات کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کی بنیاد وحی الہی جو کہ بذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی. تیسرا لفظ ہے تفرقہ. اور قرآن حکیم صرف اس آیت ہی میں نہیں بلکہ دیگر کئی ساری آیات میں اس لفظ کو ذکر فرماتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں جو دیگر 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں فرقہ کے ساتھ، وہ ہے اختلاف یا اختلافات، جنگ و جدال کے لفظ، اور ضد ہٹ درمی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. اور دیگر کئی سارے الفاظ ہیں جو ہم مخالفانہ رویے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن حکیم نے یہ لفظ فرقہ استعمال کیا ہے. اس لفظ فرقہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتدا سے بات جاننی ہوگی، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی پیغمبر اعلان فرماتا ہے نبوت کا، قوم کو، انسانیت کو دعوت دیتا ہے، میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، جس کا اظہار قرآن حکیم نے یوں فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اس پوری انسانیت سے یہ کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو رسول اللہ الیکم کا لفظ اور الیکم کی جمع اور اجتماعیت کے بعد جمیعہ کا لفظ دوبارہ ذکر کر کے اس کو مزید تاکید فرما دی گئی. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ فاران پر یہ اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پوری انسانیت آپ کی مخاطب تھی. سامنے موجود تو کچھ لوگ تھے، ان کے ذریعے ان کو مخاطب کر کے پوری انسانیت کو. اور یہ انسانیت اس اعلان کے فوراً بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ حصہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان، اس دعوت، اس پکار پہ لبیک کہا، اجابت کی، قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی، انہیں ایمان لے آئے. 2 حصوں میں انسانیت تقسیم ہو گئی. پہلا حصہ وہ ہے جس میں سب انسان شامل ہے، بلکہ اس میں ضمناً جن بھی شامل ہے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا. جنہوں نے قبول کیا اسے ہم اجابت والی امت کہتے ہیں، قبول کرنے والی. اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم امت دعوت کہتے ہیں. انہیں دعوت ان کو بھی دی گئی تھی، لیکن دعوت قبول جن لوگوں نے کی انہیں ہم امت اجابت. گویا امت کے 2 حصے ہو گئے، امت دعوت اور امت اجابت.